کا راستہ دکھاتے چلو، دیے عظمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پر آتے ہیں؟ سائنس تو اپنی منطق بیان کرتی ہے کہ زمین میں گیسز کا اخراج ہونے لگتا ہے تو دباؤ پریشر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ پلیٹیں کھسکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوں گی ان کی بھی وجوہات اپنی جگہ، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلوں کی اور اس طرح کے دیگر عذابات کی یہ وجہ بیان نہیں فرمائی۔ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وجوہات ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جب یہ چیزیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانے میں تم سرخ آندھیوں کا اور زلزلوں کا انتظار کرنا، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے کا انتظار کرنا، آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرنا، اور اس کے علاوہ اور عذابوں کا جو ایک دوسرے کے پیچھے ایسے آئیں گے، اس طرح تمہارے اوپر رونما ہوں گے کہ جس طرح کسی تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے پیدار پہ گرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خدا کے عذابات آئیں گے؟ پہلی وجہ، جب سرکاری مال کو اپنے گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کی جانے لگے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس اور بوجھ سمجھا جانے لگے۔ نمبر 4، علم دین کو لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنا شروع کر دے اور ماں کی نافرمانی کرنا شروع کر دے۔ نمبر 6، دوست کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے۔ نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل اور جھگڑے اور فساد ہونے لگ جائیں۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق اور فاجر لوگ کرنے لگ جائیں۔ نمبر 9، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے، ہم اس کے شر سے بچے رہیں۔ نمبر 10، گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے۔ نمبر 11، شباب و شراب کی مستیاں عام ہو جائیں۔ نمبر 12، بعد میں آنے والے لوگ امت کے پہلے نیک لوگوں، صلحاء اور صالحین پر لعن و طعن کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجئے اور بتائیے ان میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی۔ یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری اور عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہو گئے۔ مسلمانوں کا اقتصادی اور معاشی نظام بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ عصری تعلیم کے پیچھے ایسا لگے کہ دینی تعلیم سے بالکل کوسوں دور نکل گئے۔ دینی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی رجحان اور فکر نہیں رہا۔ ماں باپ کی نافرمانی کے واقعات یہ تو پرانے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بیوی کی اندھی محبت نے کتنے گھروں کے گھر اجاڑ ڈالے۔ مساجد کا پرسکون ماحول، قدسی ماحول وہ بگڑ گیا، پراگندہ ہو چکا۔ عہدے اور منصب اور قیادت اور سیادت یہ ساری نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ گانا بجانا، میوزک، فلمیں، ڈرامے عام ہو گئے اور اس طرح کی اور چیزوں کا بھی اتنا بازار گرم ہو گیا۔ الامان والحفیظ، جو کچھ تھوڑی بہت کسر رہ گئی تھی وہ ہمارے ہاں موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے پوری کر دی۔ ام الخبائث شراب، اس کا شوق جہاں غیر مسلموں کو لگا ہوا ہے وہیں اپنے بھی پیچھے نہیں ہے، مسلمان بھی اس میں پیچھے نہیں رہے۔ اور اسی طرح امت کے مرحوم نیک لوگ، علماء، صلحاء، یہاں تک کہ صحابہ اکرام پر لوگ کیچڑ اچھالنے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب ان کی بھی کمی نہیں رہی۔ یہ ساری باتیں آج سے نہیں بلکہ پہلے سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس کی اطلاع دی تھی، اور جہاں یہ اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل یہ حدیث بن رہی ہے، دوسری طرف زلزلوں کے آنے کے سبب بتانے کی بھی یہ ہماری معین و مددگار بن رہی ہے۔ یہ وہی ماحول ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ ام المومنین زوجۃ النبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، امی جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ امی جان نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شرابیں پینے لگ جائیں، گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت پھر زمین کو حکم دے گا، اے زمین ہل جا، پھر زمین اس زلزلہ برپا کر کے دکھا دیتی ہے۔
آج کون سی وجہ ہے جو ہمارے ماحول کے اندر